السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جمادی الاولیٰ 8 مارچ برس یکشنبہ. یہ سیشن بریلی سے آپ پہ گریز روپ سے ریکارڈ کروا رہا ہوں. آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. کیا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیچر کو سنیچر یا شنیوار کہنے سے منع فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے منع فرمایا ہے. البتہ اہل اسلام میں غالب اکثریت اس دن کو ہفتے کا دن یاد کرتی ہے. کوئی شنیچر بھی کہتا ہے. ہر شنیوار میں نے مسلمانوں سے نہیں سنا جس جگہ کہ مسلمان ہفتہ کہتے ہیں یا سنیچر کہتے ہیں تو یہی لفظ استعمال کیا جائے. اور جہاں شنیوار یا سنیچر کہنا خیروں کے ساتھ خاص ہے، اس سے اتنا ضروری ہے. کیا کوئی مرید اپنے پیر صاحب کا ہاتھوں کا دھون اور کلی کا پانی تبرک کی نیت سے پی سکتا ہے یا یہ صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے؟ ہاتھوں کا دھون اور کلی کا پانی. بزرگوں کے آثار اور ان کے پسخوردہ بچا ہوا کھانا یا بچا ہوا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ سب سننے سے ثابت ہے. بیٹھ کر کھانے اور پینے کا حکم ہے. کیا بسکٹ، چاکلیٹ، ٹافیز اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی بیٹھ کر کھانی چاہیے؟ اگر چلتے پھرتے کام کرتے کھا لی جائیں تو کچھ حرج ہے؟ بہت برا ہے، بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے. زید نے کچھ لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، اللہ اور رسول گواہ ہیں، کیونکہ اس وقت اسے لگا کہ اس نے وہ کام نہیں کیا. پھر کچھ دن بعد اسے یہ کنفیوژن ہوا کہ اس نے وہ کیا تھا یا نہیں، اور اسے یاد بھی نہیں آ رہا اس نے وہ کام کیا تھا یا نہیں. اب زید کیا کرے؟ اس پر کیا حکم ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رسول کو کسی خلاف واقعہ بات پر شاہد بنانا یا ان کا ذکر کرنا بہت برا اور نامناسب ہے.
اعتراض کرے. ایک مسجد کے امام صاحب کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب انٹرنیٹ پہ لڑکیوں کی تصویر دیکھتے ہیں، عشقیہ شاعری لکھتے ہیں اور عشق بھی فرما رہے ہیں. کیا یہ منصب امامت کا مذاق نہیں ہے؟ ان کے پیچھے نماز ہوگی. اب چونکہ عوام جان گئی ہے اس لیے انہیں منصب امامت سے برخاست کر دیا جائے، یا پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے. اگر اس امام کا یہ جرم ثبوت شرعی سے ثابت ہے اور اس کے ساتھ مشہور ہے، مشتہر ہے، تو اس صورت میں وہ فاسق معین ہے. جب تک توبہ نہ کرے اور اس کا صلاح ظاہر نہ ہو اس کو امام بنانا گناہ ہے. اور اگر اس کا یہ جرم چھپا ہوا ہے، مشتہر نہیں ہے، کہ اس کی تشہیر جائز نہیں ہے. ایک شخص نے پوچھا، آپ کو پتا ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ ہم نے کہا حضور کو. اس نے بک دیا کہ نہیں، جتنا علم شیطان کو ہے اتنا کسی کو نہیں ہے. ہم نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ تو دیوبندیوں کا ہے، تو اس نے اپنی اس کفریہ بات سے رجوع کر لیا. اب اس کے گھر والے کہتے ہیں وہ روز رات کو تمام کفریہ باتوں سے تجدید ایمان کرتا رہتا ہے، تو کیا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ جب اس نے توبہ کرتے تھے ایمان کر لی تو وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. کیا بلیک کلر کا شوز یا سینڈل یا موزے بھی پہننے پر کچھ شرعی ممانعت ہے؟ اور کوئی شخص جو کہ مرید ہے وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتا ہے الوظیفۃ الکریمہ سے سلیکٹ کر کے، یا پیر کی اجازت کی ضرورت ہے؟ جو دو سوال ہیں الگ الگ. کالا جوتا پہننا شرعاً ممنوع و ناجائز نہیں ہے. جی البتہ صوفیہ مشائخ کا تجربہ ہے کہ یہ باعث رنج ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. الوظیفۃ الکریمہ کی اجازت ہر سنی کو ہے، اس میں سے کوئی وظیفہ یا پوری کتاب جو ہر سنی پڑھ سکتا ہے. ایک مفتی صاحب جو کہ ٹی وی پر احکام شرع بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت اویس قرنی کی نسبت سے جو دانت توڑنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ اپنے آپ تکلیف دینا ناجائز ہے، اور صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں اپنے دانت توڑے؟ حضرت اس معاملے پر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ تو ویسے قرنی سے جو واقعہ منسوب کیا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے. جی نماز میں اکثر بچے سامنے آ کر یا گود یا جی نماز میں اکثر بچے سامنے آ کر یا گود یا پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور دھیان بھٹک جاتا ہے، اور کبھی کبھی نماز کے دوران ہی ہٹانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی. زید
ایک شیخ سے مرید ہیں اور زید کے دل میں شیخ کے لیے برائی آ جاتی ہے، مگر شیخ شریعت کے پابند ہیں، مفتی ہیں، لیکن زید نے غصے میں شیخ کی برائی کر دی اور کہا شیخ کا وہاں مطالعہ نہیں کہ فلاں کتاب میں فلاں سوال ہے اور انہیں پتہ نہیں۔ زید کی کم علمی سے اس کے منہ سے یہ جملے نکلے۔ کیا زید اب ان شیخ کا مرید رہا یا نہیں؟ اور اگر مرید نہ رہا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شیخ سے بیعت واپس ہو یا پھر دوسرے شیخ سے فیضیاب ہو؟ مرید ہے، بیعت نہیں ٹوٹی، البتہ شیخ کی تعظیم و توقیر جو زید پر واجب ہے، یہ جملے جو اس سے نکلے وہ پیر کے شاعری شان نہیں ہے۔ جی، حضور میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہوا، بیوی کو اپنی ماں کے گھر بھجوا دیا اور بولا جب تک تو لکھ کر معافی نہیں مانگے گی تب تک میں گھر آنے نہیں دوں گا۔ بیوی نے پوچھا اگر میں لکھ کر معافی نہ مانگوں تو؟ میاں لکھ کر معافی نہیں مانگے گی تو اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ ایک ہفتے کے بعد بولی میں لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بعد میں ایک ہفتے بعد بولی میں نہیں لکھوں گی، لکھنے کے لیے نہ بول دیا۔ کیا اس نے نہ بولا تو طلاق ہو گئی؟ آخر میں سب کے سمجھانے کے 20 دن بعد اس نے لکھ کر معافی مانگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیوی نے پہلے لکھ کر معافی مانگنے سے نہ بول دیا تو کیا ایک طلاق ہو جائے گی؟ اس صورت میں طلاق نہیں ہوئی۔ جی، ہمارے یہاں کچھ جانور گائے بھینس بیمار ہو گئی ہیں تو کسی نے ان کے علاج کے لیے بیئر یعنی شراب کو بطور دوا کے استعمال کرنے کو کہا ہے، تو کیا ہم حلال جانوروں کو بیماری سے شفا کے لیے شراب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر سچی شرعی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ جانور اچھے نہیں ہوں گے، تو اس ضرورت کے پیش نظر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوحنا۔ جی، جو عالم یا سید اعلی حضرت کے خلاف ہو کیا اس کی تعظیم کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ اور اس کا تعین خود سے کر لینا کہ فلاں شخص یا سید زادہ اعلی حضرت کے خلاف ہے کیسا ہے؟ اور اس کا تعین خود سے کرنا کہ فلاں شخص یا سید زادہ اعلی حضرت کے خلاف ہے، یہ کیسا ہے؟ سوال میں بہت تناقض ہے۔ میں نے پوچھا کہ جو عالم یا سید اہل حدیث کے مخالف ہو پھر آخر میں پوچھا کہ اس کا تعین خود کر دینا یہ کیسا ہے؟ میری صورت کا جواب یہ ہے کہ وہ عالم یا سید صاحب
رکھتے ہیں وہ عقیدے میں ہے یا شرعی مسئلے میں ہے یا محض دنیاوی اختلاف ہے، اس کی تفصیل کی جائے اور خود سے یہ تعین کر لینا بدل شرع کہ فلاں شخص فلاں کا مخالف ہے، بے وجہ شرعی اگر یہ تعین کیا تو غلط باطل ہے، اور اگر کوئی وجہ شرعی ہے تو اس پر الزام نہیں. میری بہن جو سنی صحیح العقیدہ ہے اور ان کے شوہر بھی خود کو سنی کہتے ہیں، پر وہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی وہابی ہیں اور رشتہ بھی رکھتے ہیں اور رشتہ رکھنے کا منع کرتے ہیں. رشتہ بھی رکھتے ہیں اور رشتہ رکھنے کا منع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سنی کیا ہے؟ وہ وہابیوں سے سب رشتہ اور بزنس بھی رکھتے ہیں. وہابیوں سے رشتہ اور بزنس بھی رکھتے ہیں، وہابیوں کو کافر بھی نہیں سمجھتے. تو حضور اس حال میں بہن کا نکاح رہے گا اور کیا ان کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ ریپیٹ کرو. جی. بس تقدیر سے سوال، شوہر اگر بھابیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی، فلسفہ پر رہے گا. اور اگر بھابیوں کو ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہوتے ہوئے لائق محمدیہ مسلمان جانتا ہے اس کا حکم وہی ہے جو وہابیوں کا حکم ہے، اور اس کا والد پکا وہابی ہے. اس صورت میں اس لڑکی کا نکاح اس شوہر سے نہیں رہ سکتا. ظہر، عصر یا عشاء کی نماز باجماعت تیسری رکعت میں شامل ہوئے، سلام کے بعد جب اپنی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ تیسری یہ کرنا اس صورت میں وہ مسبوق ہے. اس کی پہلی دو رکعتیں چھوٹ گئی جن میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب تھا، لہذا فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا. People are giving gifts on the 10th of Muharram. Must we accept these Ashura gifts or give gifts on this day? جی. اس میں کیا ہے؟ کوئی پوچھ تحفہ لینا دینا. No problem to this. No problem to this. جی. No problem to this.
ایک سنی شخص ہے جس کا گوشت کا کام ہے. اس کے یہاں ایک نوکر ہے جو کئی سالوں سے دن رات اسی کا ملازم ہے، اور وہ نوکر عیسائی ہے. جانور ذبح سنی کرتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ عیسائی کرتا ہے. اکیلے اس کے ساتھ کوئی مسلمان ساتھ میں نہیں ہوتا. ایسا گوشت کھانا کیسا ہے؟ اگر وہ گوشت لوڈی کے ٹائم پر مسلمان کی نگرانی میں لوٹ کیا جاتا ہے، اور گوشت سیل کر دیا جاتا ہے. کہ تبدیل کا شبہ نہ ہو، اور جہاں پہنچتا ہے وہاں مسلمان اپنی نگرانی میں اس کو انلوڈ کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے. تو اس کو سے کھانے میں حرج نہیں ہے. گوشت یا چکن مسلمان کی دکان سے حلال ہو کر آئے، کک بھی مسلمان ہے، لیکن کھانا منگایا جائے ہوٹل سے گھر تک، ہوم ڈیلیوری پہنچانے والا شخص غیر مسلم ہو مگر اس کا اجیر خاص ہو، تو اس صورت حال میں ایسا نان ویج کھانے کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے، اور اگر اجیر خاص نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر اس کا ملازم ہے کہتا ہے کہ یہ گوشت اس نے فلاں سنی سے یا مسلمان کے یاد سے خریدا ہے، اس صورت میں جائز ہے. اور اگر اس کا اپنا ملازم نہیں ہے تو بچنا چاہیے. سنی اور بد مذہب کی شادی میں شرکت کرنے والوں پر کیا حکم ہے؟ سنی اور بد مذہب کی شادی میں شرکت کرنے والوں پر کیا حکم ہے؟ یہ سوال عجیب سا ہے. سنی کی شادی میں شرکت بلا شبہ جائز ہے، جبکہ مذہب میں بدعقیدہ لوگ مدعو نہ ہو، بد مذہب کی شادی بھی شرکت جائز ہے. جانور کی ہڈی سے لے کر کھانے پینے کا کچھ سامان بنایا گیا، اس کا کھانا کیسا ہے؟ جانور کی ہڈی سے لے کر کھانے پینے کا کچھ سامان بنایا گیا، اس کا کھانا کیسا ہے؟ جانور اگر
شرعی طور پر اس کو ذبح کیا گیا. تو اس کی ہڈی سے جو چیز تیار ہوئی ہو جائے گی. بدعقیدہ نے گوشت کاٹا تو جو چربی بچی اس کو کمپنی نے مارکیٹ میں کھانے پینے کے سامان میں استعمال کیا. اس سامان کا کھانا کیسا ہے؟ بدعقیدہ نے گوشت کھاتا اور ذبح کیا. سنی مسلمان نے اور اس کی نگرانی میں جو گوشت بنا تو اس کی چربی وغیرہ سے بچ جانے، ورنہ ناجائز حرام ہے. اسپرٹ یا الکوہل علاج کے دوران جسم پہ یا منہ میں لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ دھولے. ان اعمال رضا از ریٹن عملیات whose number is 125000 to be completed in 40 days. The question is whether this number of 125000 may also be completed in fewer days, for example 3, 10, 20 days. If yes, what is the method for the calculation of the daily number of the concerning amal? Obviously, you can do so, but he is advised to follow the instruction. جی ناخن اور غیر ضروری بال نالی میں ڈال سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اجازت نہیں ہے، دفن کرنا چاہیے. جی اس کی اجازت نہیں ہے، دفن کرنا چاہیے. کسی عورت کو ہر 12 یا 15 دن میں حیض کا خون آتا ہو، دوائی سے بھی فرق نہ پڑتا ہو، تو اس عورت کی نماز کا حکم کیا ہے؟ کیا اسے نماز قضا کرنی ہوگی؟ اگر ہاں تو کتنے دن کی؟ کس کی؟ جتنے دن اس کی عادت کے دن ہے، وہ حیض کے شمار کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں نماز پڑھے گی. اس کے دن علاوہ باقی دنوں میں نماز پڑھے گی. باقی دنوں میں نماز پڑھے گی. باقی دنوں میں نماز پڑھے گی. عرض یہ ہے کہ شرعی مجبوری کی بنا پر اگر فردن نماز پڑھنا ہو تو کیا مسجد کی اذان یا نماز پوری ہونے کے بعد پڑھنا ہوگی، یا پھر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اپنی نماز بغیر اذان کا انتظار کیے ہوئے ادا کر سکتے ہیں؟ جب وقت نماز کا ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر قربانی کے جانور کو کسی کتے یا بھیڑیے نے کاٹ لیا تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھ رہی. اچھا
لاپرواہی کے سبب اگر کوئی 40 دن تک ناخن نہیں کاٹے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، البتہ گناہگار ہے۔ مجھے گیس ایسیڈیٹی سخت پرابلم ہے، مجھے گیس ایسیڈیٹی یہ سخت پرابلم ہے، بار بار ریح خارج ہوتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ عذر اس کو ہر وقت رہتا ہے، تو وہ شرعاً معذور ہے۔ جب نماز کا وقت ہے وضو کرے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے، جی پھر جب نماز کا وقت چلا جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی جب کوئی مرد نان مسلم بالغ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا ختنہ کرنا کیسا، جبکہ ستر عورت چھپانا فرض ہے اور ختنہ کرنا سنت؟ اب ختنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی یہ مرید ہونے کے لیے ہیں محمد شعیب صناف محمد اشفاق، ارشد صناف محمد شکیل، محمد یاسر صناف ابو القاسم، عارف ولی محمد پوپٹیا، سیناز عارف پوپٹیا، مسکان عارف پوپٹیا، مہک عارف پوپٹیا، ارمان عارف پوپٹیا، زینب ساجد ہنانی، نعیم شیخ، یوسف اسما، محمد واصف صناف محمد عارف، انجم وائف آف محمد عارف، سید عمران رضوی، فاطمہ ڈاٹر آف محمد ندیم، حمزہ صناف مہتاب، سیدہ فرح علی بنتے مرحوم سید مشتاق علی، شاہدہ بی بنتے مرحوم رمضان خان، سید عنایت علی ابن مرحوم سید ببن علی، پروین بی، محمد حبیب اللہ ابن محمد ترنگ، مہر النساء، سرفراز احمد، محسن ہارون شیخ، ضیاء فاطمہ ڈاٹر آف محمد سمیم رضوی، سرور علی صناف لیٹ انور علی، سعد مصطفیٰ صناف جنید محمد، سلیمہ ڈاٹر آف حلیمہ، محمد منور صناف فاطمہ، محمد سیف صناف سلیمہ، محمد بلال صناف سلیمہ، فضل رسول عمر، رابعہ حبیبن عمر، عائشہ عمر، ظہیرہ، ان کو بیعت کر لیجئے۔ سب کو عذاب سے اللہ تعالی آمین۔ محمد اویس سلیم ناتھانی، اس کو بھی مرید کر لیجئے۔ جی کر لیا تجدید بیعت کے لیے ہیں عبد الرحمن اختر القادری، محمد شاداب۔ دوبارہ بیعت کی جاتا ہے۔ جی بیمار رہتا ہوں اور روزگار بھی سیٹ نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہوں، ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ ورد بتا دیجئے۔ کامل رضا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ نماز میں استقامت نہیں ہو پاتی اور طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، دعا فرما دیں اور استقامت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ احسان خان۔ درود شریف پڑھے کثرت سے۔ روزی آنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اور دعا کیجئے۔ منصور ربینہ۔ یا غنی یا اللہ پڑھیں۔ ماں 1060 مرتبہ۔ ماں کا نام آسیہ اور والد کا نام سید حسن رضوی برکاتی ہے، حضور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا نام عطا فرما دیجئے۔ مسعود نوری۔ ماں کا نام آسیہ اور باپ کا نام سید حسن رضوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا نام چاہیے۔ جی
حسان، یہ بیٹے کا نام، اور بیٹی کا نام بھی چاہیے. حسنہ بیٹی کا نام. میرے دوست کا سوال ہے کہ اس کے جب ایگزام نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ایگزام کے کچھ دن پہلے ہمیشہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ علاج بتائیں. حیدر علی. آیت الکرسی پڑھیں. I am a sister from the UK and I hope you can help me. It has been a long time. I feel a longing in my heart to find out more and be closer to my Rabb. I am a practicing Muslimah. Please help me as I am unable to travel far and I need a sheikh to help me spiritually. What do? I have knocked on a lot of doors asking for direction, but I don't get any replies to my answers. Allah subhanahu wa ta'ala has shown you the way. Please guide me spiritually to come closer to our Lord also. Please, Jazakallah. Recite Durood Sharif a lot. حضرت میرا نام پرویز شیخ ہے، آپ مجھے نیا نام عطا فرما کر سلسلے میں داخل فرما لیں. پرویز نام ہے اس کا. گلریز. سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض ہے اور آپ سے کچھ نصیحت بھی چاہتے ہیں، پھر مشکلیں آسان ہو جائیں اور زندگی خوشحال، پڑھائی میں دل لگے، سنت پر استقامت، والد کی مغفرت، والدہ کے درازی عمر و صحت، نیک اولاد ہو، قرض بھی سب جلدی ادا ہو جائے، یادداشت اچھی ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو، صحت، کاروبار میں برکت، سکسیس ان ایگزامز. ان تمام تمنا اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب کامل رضا، ریان اظہری، شیخ کلیم رضا، مہوش یاسین، انجان، عمران لشکر، سید عمران رضوی، مسعود نوری، محمد شاداب، قاری طاہر حسین، حمزہ، ثناء مہتاب، محمد سہیل رضا، سرفراز احمد، محمد سہیل شہزادہ. اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. آمین.